14ویں سپارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ 14ویں سپارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے جب یہ کافر مسلمان ہونے کی خواہش کریں گے، یعنی مرتے وقت یا جب ان کی موت قریب ہوگی، اس وقت جب ان پر اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے لگیں گے، اس وقت یہ ارمان کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن اس وقت ان کا اسلام لانا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے کے شروع کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے، پہلے تو مہلت دی جاتی ہے۔ ہم نے پچھلے سپاروں میں پڑھا ہے کہ پہلے ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن جس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، پھر اس عذاب کو ٹالا نہیں جاتا، وہ عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو کافر تھے ان کا یہ ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ اللہ پاک یہ فرشتے کیوں نہیں نازل فرماتا، کہ فرشتے کیوں نہیں آتے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات بھی بیان فرمائی اور اس کا جواب بھی دیا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کرنا ہوتا تھا، کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ فرشتے کیوں نہیں نازل فرماتا۔ تو اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے خود ہی کرنی ہے۔ اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کا ایک شیوہ بیان کیا۔ پچھلے سپاروں کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی شروع سے عادت رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے ان کو تکلیف دی ہے، ان کا مذاق اڑایا، ان کو مسخرہ بنایا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سپارے کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر یہ کچھ لوگوں کی اللہ نے بدبختی بیان فرمائی کہ اگر یہ لوگ آسمان پہ چڑھ کے سب کچھ دیکھ بھی لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی ان کو ایمان لانا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، بالکل ان کے دلوں کے اندر اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وحی کو محفوظ کرنے کے جو انتظامات اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں کہ پہلے شیطان جاتے تھے، اوپر سے باتیں سن کے واپس آ جاتے تھے، پھر جب سے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہوا، تو پھر ان فرشتوں کا یہ جو شیطان تھا ان کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی جو ہے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت خود ہی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اللہ کی جو تخلیقات ہیں اور اس کی جو قدرتیں ہیں وہ بیان فرمائی، آسمانوں کی باتیں بیان فرمائی، پھر اس کے بعد زمین کی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کی ساری چیزیں جو نشانیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا اور انسان کو کس چیز سے بنایا اور جنوں کو کس چیز سے بنایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے گارے سے بنایا ہے، یعنی چکنی مٹی سے، جو کہ خمیر تھا مٹی، اس سے ہم نے بنایا، اور جنوں کو آگ سے بنایا، اور جنوں کو پہلے بنایا گیا اور انسانوں کو بعد میں بنایا گیا۔ اور اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سارے معاملات، اور پھر فرشتے نے وہ جو ہے شیطان نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ نکل جا تو قیامت تک کیا ہے، مردود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اور فرشتوں شیطان کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بھی اس بارے میں بیان فرمایا کہ شیطان نے کہا مجھے مہلت دیجیے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت چاہیے تاکہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اس طرح جنتیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جو ہیں باغات میں ہوں گے اور چشموں ان کے پاس ہوں گے، اور سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے دلوں کے اندر کسی بھی بائی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت نہیں ہوگی۔ علی سرر متقابلین، اور یہ ایک بڑے بڑے پلکوں پر، بڑے بڑے جو صوفے ہوتے ہیں ان پر بیٹھے ہوں گے اور ایسے ٹیک لگائے ہوں گے۔ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بیان فرمائی۔ اسی طرح اس بارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی جو خوشخبری پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے پھر اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اس کی تباہی کا بارے میں بتایا کہ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ جو فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
کہ وہ بدفعلی کرتے تھے، برا عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کا جو نچلا اوپرلا حصہ تھا اس کو نیچے کیا، اوپر لے گئے، اوپر سے نیچے گرایا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب تھا اور لوط علیہ السلام کا جو قوم کا جو عمل تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرما دیا۔ اصحاب ایکا کی بربادی اور حجر والوں کی تباہی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ اصحاب ایکا بھی ایک قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو جتلایا، اور دوسرے جو تھے حجر والے، یہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب حجر ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی رسولوں کو جتلایا، ان کے اوپر بھی جو عذاب آیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن سب سے بڑی دولت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن جو ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ قرآن ہے۔ جس کے سینے کے اندر قرآن ہو یا جس کی قرآن کے ساتھ محبت ہو، اس کو اور دنیا کی کوئی دولت مطلب کوئی دولت اس کے لیے بڑی اس کو نہیں لگنے لگی جس کے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید ہے۔ اس طرح گستاخ خان رسول جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے میں نے خود نپٹ لینا ہے۔ جو اللہ کے رسولوں کی گستاخی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے، ہمارے رسولوں کی جنہوں نے تکذیب کی اور ان کی جنہوں نے گستاخی کی۔ اور موت تک عبادت کرنے کا حکم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ اسی طرح اگلا جو ہے اس پارے کے اندر سورہ نخل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ نخل بولتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس پارے کے اندر اس صورت کے اندر شہد کی مکھی کا بھی بیان ہے۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر وحی نازل فرماتا ہے۔ یہ کفار نے اعتراضات کرنے ہمارے پاس کیوں نہیں وحی آنی، فلاں مکے کا بڑا سردار ہے اس کے پاس کیوں نہیں آئی، فلاں کے پاس کیوں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر وحی نازل فرماتا ہے۔ یہ بھی صورت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ انسان کی تخلیق اور حیوانات کے جو فوائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد بیان فرمایا کہ کچھ سواریاں اللہ نے کچھ جانور ایسے دیے ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہو، کچھ جانوروں کو سواریوں کے طور پر استعمال کرتے ہو، کچھ جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں ان کے جو فائدے ہیں انسانوں کے لیے وہ بھی اللہ پاک نے اس پارے کے اندر بیان فرمائے۔ بارش اور بارش سے پیدا ہونے والی جتنی بھی نباتات ہیں، جتنی بھی فصلیں ہیں، بارش کے فوائد اور اس کے پیدا ہونے والی فصلیں سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح دن اور رات، سورج اور چاند اور رنگوں والی جو دنیا کے اندر یہ جو رنگ برنگے جو رنگ آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب کے سب چیزیں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ ہی تعالیٰ ان کو لے کر آنے والا ہے اور لے کر جانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے فوائد بیان فرمائے کہ سمندر جو ہیں اس کے اندر کشتیاں بھی چلا سکتے ہو، ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں وہ تم کھا بھی سکتے ہو، اور جتنے بھی اس کے فوائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 14ویں سپارے کے اندر بیان فرما دیے۔ پہاڑ اور ستارے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بات بیان فرما دی کہ تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ پہاڑوں کا، یہ سمندروں کا، یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے گمراہ کرنے والے اپنے علاوہ دوسروں کا بھی کل قیامت والے دن بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی جو لوگ کسی کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں یا گناہ کے کوئی محفل سے جاتے ہیں اور لوگ آ کر اس محفل میں بیٹھتے ہیں، تو کل قیامت والے دن وہ اپنے بھی گناہوں کا حساب دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ ان کی وجہ سے آ کے گناہ میں شریک ہوئے ہیں اس کی بھی اس کا بھی ان کو جواب دینا پڑے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ڈول کی محفل سے جاتے ہیں نا، ہمارے اس گاؤں کے اندر بڑی عام ہے، شادی کے موقع کے اندر، تو یہ جو لوگ ادھر اس محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں، ڈول سنتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں، سب کا گناہ اس شخص پر ہے جو وہ ڈول لے کر آتا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر بیان ہو گیا کہ جو لوگ گناہ کی کاموں کے لیے دعوت دیتے ہیں، کل قیامت والے دن جو لوگ انہوں نے بلائے ہیں وہ بھی کل قیامت والے دن ان کا بھی بوجھ ان کے سر پر ہوگا۔ تو لہٰذا ایسی محفلوں سے اجتناب کیا جائے، اور وہ عید کے بعد بھی شادیاں آ رہی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بڑے نظام شظام ہوگا، تو یہ میری پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ کیوں اپنے آپ کو بھی گناہ گار کرنا ہے، لوگوں کو بھی گناہ گار، پورے گاؤں کے اندر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔
جہاں پہ جب یہ کام شروع ہو پورے گاؤں کے اندر خاموش رہے، سارا گاؤں گناہگار ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ برکتیں جو نازل ہونی ہوتی ہیں یہ فصلوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو جب کسی گاؤں کے اندر یہ کام شروع ہو جائیں وہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر وہ رزق جو ہے کسی کام کا وہ صرف ایک حد تک محدود رہتا ہے، پھر اس کے اندر فائدے سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس چیز پر بھی سب کے سب غور کریں۔ اور یہ میں نے قرآن کی آیت بھی بیان فرما دی کہ جو لے کر آئیں گے وہ سب کے سب وہ جو اس محفل میں شریک ہوں گے سب کے سب کا گناہ بھی ان کے سر پر ہی ہوگا۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کا جو نعم البدل ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات دینے ہیں وہ وعدہ بھی فرمایا کہ یہ انعامات ان کو ملے گئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی جو نعمت ہے یہ بھی فرمایا کہ وشفاء للناس، کہ شہد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی ہے کہ وہ شہد بنائے، پہاڑوں میں گھر بنائے، گھروں میں گھر بنائے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ شہد کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اور شہد جو ہے جس بھی بیماری کے لیے بندہ استعمال کرے اللہ پاک اس بیماری کی اللہ پاک اس شہد کے ذریعے انسان کو شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ جو دوائی ہے یہ قرآنی دوائی ہے، قرآن نے اس کو دوائی ڈکلیئر کیا کہ یہ انسان کی لیے شفا کی ذریعہ ہے۔ گھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس پارے کے اندر توحید کے سمجھانے کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی۔ آل اور اولاد کی جو نعمت ہے، گھر کی جو نعمت ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیان فرمائی۔ اس پارے کے اندر فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یہ بھی اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ، عورت کی مثال اللہ نے فرمایا، عورت کی مثال بیان فرمائی۔ دھوکہ دینے والے جو بہانے جھوٹ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات منواتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ صالحین کو اچھی زندگی ملتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی زندگی ہم اچھی کر دیتے ہیں، بہتر کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ بہترین اور گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ بھی حکم ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کرو، تو اس پارے کے اندر بیان فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ بھی اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی اس پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ شیطان کا زور کس پر چلتا ہے اور کون لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے مخلص ہیں اور اللہ کی عبادت کے اندر سر توڑ محنت کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں ڈرتا، جو پہلے ہی سست ہے ان کو شیطان جکڑ لیتا ہے۔ تو وہ بھی اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد بیان فرما دیا۔ ناشکری کرنے کی سزا اور کسی چیز کو حلال کرنا جو حرام ہے یا حرام کو حلال کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف اور صرف یہ حق اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس طرح اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی شکر گزار اور سیدھے دین پر چلنے والے انسان تھے، تو وہ بھی اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ آداب دعوت کہ کسی کو اگر دین کی دعوت دینی ہے تو وہ بھی فرما دیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ کسی کو دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور صبر کرنے کا حکم کہ صبر کرو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ایک اور اس کے اندر مسئلہ ہے کہ اضطرار میں کلمہ کفریہ کہنے کا حکم، اگر ایک بندہ ہے مسلمان ہے دل سے ایمان والا ہے لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے گن رکھ کر یا تلوار چلا کر یا قید میں ڈال کے کہ بھائی تو ایک اللہ کے انکار کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر، تو اگر وہ اس حالت میں مجبوری کی حالت میں انکار کر دیتا ہے، منہ سے کلمہ کفر بھی کہتا ہے، تو اس کا کلمہ کفر ہے اس پر اس کو سزا نہیں ملے گی۔ عظیمت یہ ہے کہ تب بھی وہ نہ کہے، لیکن رخصت اس کے لیے ہے اگر مجبوری کی حالت میں وہ کلمہ کفر بھی کہہ دیتا ہے تو اس کا کفر جو ہے وہ اس کے لیے معافی ہوگی۔ اس پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ کل 15واں پارہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔